تمام سیاسی پارٹیوں سے عقیدت رکھنے والوں سے مخاطب ہوں۔ حضرت اقبال کا کلام ہے کہ منفیت ایک ہے اس قوم کے نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ مجھے اہل کفر سے اتنا شکوہ نہیں کیونکہ وہ تو ازل سے ہمارے دشمن ہیں، جتنا گلہ ان تمام سیاسی رہنماؤں اور تمام اپنے ارباب اختیار سے گلہ ہے، کیونکہ انہوں نے جو درد ہمارے سینوں میں بھرا ہے وہ ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی ہے۔ کیوں فلسطین کی بات پر تمام سیاسی رہنما ایک پیج پر نظر نہیں آ رہے؟ تمام سیاسی رہنما جو اپنے اقتدار کی خاطر، اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر جلوس نکالتے ہیں، پاور شوز کرتے ہیں، کیا کوئی جلسہ ایسا منعقد نہیں ہو سکتا تھا جس میں صرف فلسطین کے جھنڈے لہرائے جاتے، جو صرف عالم اسلام کی بقا کی بات کرتا، جس میں پی ایم ایل این بھی ہوتی، پی ٹی آئی بھی ہوتی، پیپلز پارٹی والے بھی ہوتے، تحریک لبیک بھی ہوتی، جے یو آئی بھی ہوتی، شین مین کاف لام سارے شامل ہوتے، صرف ایک پیج پر فلسطین کی بات کی جاتی اور عالم کفر کو یہ پیغام دیا جاتا کہ اگر بات ہمارے دین کی آئے گی، ہماری امت مسلمہ کی بات آئے گی تو ہم تمام ایک پیج پر ہوں گے۔ کیا ان کے سینوں میں درد نہیں اٹھ رہے؟ اس وقت غزہ کی حالت کیا ہے؟ 4000 سے زائد معصوم بچوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ یار، پانی بھرتے ہوئے بچوں پر اور کھیل کے میدانوں میں اور ہاسپٹلز کے اندر بم کون گراتا ہے؟ فاسفورس بم گرا جا رہے ہیں اور تمام سیاسی رہنما اپنی اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رازنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ مسلمہ اس نقطے کو سمجھو، ہمیں تقسیم در تقسیم جان بوجھ کر کیا گیا، یہ کفر کی چال ہے، کبھی سیاست کی بنیاد پر، کبھی پارٹی رہنماؤں سے عقیدت کی بنیاد پر، کبھی فرقوں پہ، کبھی مسلک پہ، اور کبھی ہماری لسانیات پر، کبھی صوبوں میں، ہمیں ہر بات پہ تقسیم در تقسیم کیا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ سینما گھروں میں تو سب اکٹھے نظر آتے ہیں، یہ اپنی پارٹیوز میں سب اکٹھے نظر آتے ہیں، شادی بیاہ تقریبات میں یہ تمام سیاسی سماجی رہنما اکٹھے ہوتے ہیں، کیا کسی نیشنل کاز پر، امت مسلمہ کی حق میں آواز اٹھانے کی خاطر یہ ایک پیج پر اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ ضرورت اس امر کی تھی کہ اس وقت صرف فلسطین کی بات کی جاتی، پارلیمنٹ میں بھی صرف فلسطین کی بات کی جاتی۔ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے تو رشوائے صنم اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ وطن وہ ہے جہاں حق کی بات کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کی جاتی، فلسطین کے حق میں بات کی جاتی، یا امت مسلمہ میں کہیں بھی کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو تمام کے تمام سیاسی رہنماؤں کو چاہیے کہ عالم کفر کو یہ پیغام دیں کہ ہماری ذاتی رنجشیں وہ ایک طرف، ہمارے درمیان جو معاملات ہیں وہ ہمارے گھر کے ہیں، لیکن بات جب عالم اسلام کی آئے گی تو تم ہمیں ایک پیج پر پاؤ گے، ہم بیک زبان ہو کر بولیں گے کہ فلک کو پڑھا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اگر نہ آگ لگا دیں تو داغ نام نہیں۔ کیا کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں؟ کیا زمانے میں پنپنے کی بس یہی باتیں ہیں؟ خدا کے لیے اب تو ہوش کے ناخن لو، وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ ہے افغانیوں کی غیرت دین کا یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، اہل عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اگر آپ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے، ہاتھ باندھ کر کہاں باندھنے ہیں، تو کفر اس بات پہ سوچ و بچار کر رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ کیسے کاٹنے ہیں۔ اس نقطے کو سمجھو، ان فرقوں سے نکلو، ان تعصب سے نکلو، ان اپنی ذاتی رنجشوں سے نکلو اور صرف امت مسلمہ بن کر ایک نقطے پر بات کرو کہ آج ہمارے فلسطین کی بات ہے، ہمارا ایک قبلہ اول خطرے میں ہے، ہماری ذاتی رنجشیں پس پشت ڈال دی ہیں ہم نے، اب صرف فلسطین کی بات ہوگی۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، اور ہمیں خبر ہے دشمن کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر تھے اونٹوں کے خودی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ خدا کے لیے مسلمانوں اب تمہارا شرازہ بکھرنے کو ہے، بکھر چکے ہو،
ہاتھ بے زور ہیں، دل الحاد سے خوگر ہیں، امتی باعث سے رسوائی پیغمبر ہیں۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ سلام پہنچے۔